अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिजवान गिलज़ई। अभी तक की इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपसे शेयर करते हैं कि एक तो इमरान खान का सुहेल आफरीदी के नाम पैगाम आया है, इमरान खान का ट्वीट भी आ चुका है, और इसके अलावा सुहेल आफरीदी की पहले दिन की एक्टिविटीज़ और आज भी इमरान खान से अडाला जेल में मुलाकात करने जा रहे हैं। बहुत कुछ हैपनिंग हुई है, उसकी तफसील आपके सामने रखते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं ज़रा जो इमरान खान की आज की अडाला जेल में गुफ्तगू है उसका मुकम्मल जो हिस्सा है वो आपके सामने रखता हूँ। इमरान खान का आज का पैगाम स्टार्ट हुआ जो TLP का जो कत्लेआम हुआ मुरीद के अंदर, ज़ाहिर है बहुत अफसोसनाक वाक़या है, पूरी कौम इस पर रंजीदा है। इमरान खान ने कहा कि माजी के डिक्टेटर्स के अदवार में भी जुल्म और सितम की तारीख रकम की गई, मगर आसिम मुनीर ने हर हद अबूर कर ली है। 2 साल में पाकिस्तान में सिविलियंस के कत्लेआम के 4 बड़े वाक़यात हो चुके हैं, और जिसमें पहला वाक़या 9 मई, दूसरा वाक़या 26 नवंबर इस्लामाबाद, और तीसरा वाक़या आज़ाद कश्मीर में, और चौथा वाक़या मुरीद के का कत्लेआम है। अपनी ही अवाम पर ऐसा जुल्म किसी भी मुअज़्ज़म माशरे में नहीं होता। सबसे ज़्यादा बाइस तकलीफ बात यह है कि इन तमाम वाक़यात में कोई बैरूनी दुश्मन नहीं, बल्कि अपनी ही पुलिस, रेंजर्स और पैरामिलिट्री फोर्स के हाथों अपने ही हम वतनों को बेदर्दी से शहीद किया गया, जो सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली वीडियो से साबित है। इमरान खान ने अपने पैगाम में कहा कि मुझे इस बात की भी बहुत तकलीफ और अफसोस है कि कत्लेआम के जितने भी वाक़यात हुए, ना ही उन पर कोई जुडिशल कमीशन बना, ना ही कोई इंक्वायरी हुई, और ना ही जिम्मेदारों को सजा दी गई। इमरान खान ने कहा कि मैं चाहता हूं कि मुरीद के कत्लेआम पर जुडिशल कमीशन बनाकर आज़ादाना तहकीकात कराई जाए और जिम्मेदारों को करार वाकई सजा दी जाए, क्योंकि कत्लेआम के इन वाक़यात में तादाद के हवाले से शदीद इब्हाम पाया जाता है। जैसे मुरीद के वाक़े में सरकारी इतलात के मुताबिक 4 मुजाहिरीन जान से गए, जबकि मुतासरा फरीक के मुताबिक हकीकी तादाद 400 से 600 तक है। इमरान खान ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की अपने इस पैगाम के अंदर। उन्होंने कहा कि कत्लेआम की जुडिशल इंक्वायरी में ज़िले शाह के कत्ल में मुलव्वस IG पंजाब उस्मान अनवर समेत IG इस्लामाबाद नासिर रिजवी को भी ज़रूर शामिल तहकीकात किया जाए, क्योंकि कत्लेआम के इन वाक़यात में ये भी हिस्सेदार हैं। ये बिल्कुल इन्होंने ठीक बात की। और IG इस्लामाबाद तो ये जो चारों बड़े वाक़यात थे, जिसके अंदर 9 मई, 26 नवंबर आज़ाद कश्मीर में जो कत्लेआम हुआ और मुरीद के में जो हुआ, इसमें बराह रास्त वो शामिल थे। और IG जो पंजाब है वो ज़िले शाह के कत्ल से लेके उसके बाद जो 26 नवंबर जो 9 मई को जो हुआ, उसमें उनका बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार था। इमरान खान ने कहा कि मैं ताकीद करता हूँ, उन्होंने बड़ा पैगाम दिया है, खैबर पख्तूनख्वा में हमारे कारकुनान और अवाम आज बादज़ नमाज जुमा यानी जुमे वाले दिन मुरीद के कत्लेआम के खिलाफ एहतजाज करें। ये किसी एक सियासी जमात नहीं, बल्कि तमाम पाकिस्तानियों का फ़र्ज़ है कि वो इस बर्बरियत के खिलाफ आवाज़ उठाएं और जुडिशल कमीशन के क़याम का मुतालबा करें। इमरान खान ने कहा कि इस जुल्म और बर्बरियत का रास्ता ना रोका गया तो बारी बारी सब इसकी जद में आएंगे। अफगानिस्तान के मामले में इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी बाइस तशवीश है। 2 मुस्लिम हमसाया ममालिक के दरमियान लड़ाई किसी के भी मुफाद में नहीं। दोनों मुल्कों के दरमियान तनाज़ात को लड़ाई के बजाय मुज़ाकरात के जरिए हल करना बेहतर है। इमरान खान ने कहा कि जिस तरह हम यहाँ 3 नस्लों से मुकीम अफगान पनागज़ीनों को दहाइयों से मेहमान नवाजी के बाद धक्के देकर मुल्क बदल किया गया, वो भी अफसोसनाक है। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान हमारा मुस्लिम हमसाया मुल्क है, दहशतगर्दी से मुतल्लिक मामला बातचीत से हल किए जाएँ। इसके अलावा उन्होंने जो पैरोल पर रिहाई वाली बात आई थी उसकी तस्दीक की है, और ये कहा है कि तारीख से साबित है कि डिक्टेटर्स कभी भी अमन नहीं ला सकते, क्योंकि मिलिट्री डिक्टेटर्स के पास मिलिट्री सोल्यूशन के अलावा कोई हल नज़र नहीं आता। याह्या खान समेत तमाम डिक्टेटर्स की मिसालें हमारे सामने है। ये मामला सियासतदान मामला फहमी से हल करते हैं, और अगर इनसे नहीं होता तो मुझे पैरोल पर रिहा किया जाए, ताकि देरपा अमन के क़याम और अफगानिस्तान के तनाज़े के हल के लिए मैं अपना किरदार अदा कर सकूँ। इमरान खान ने कहा कि मुल्क की हालात से मायूस होकर पहले ही 30 लाख पाकिस्तानी मुल्क छोड़कर जा चुके हैं। मुल्क से तेज़ी से मल्टी नेशनल कंपनियों का इनखला जारी है। बैरूनी सरमायाकारी आना तो दूर की बात, मुल्क के अंदर से भी सरमायाकारी तेज़ी से जा रही है। जब तक मुल्क में अमन नहीं होगा, सियासी इस्तेहकाम नहीं आ सकता, और सियासी इस्तेहकाम की अदम मौजूदगी में माशी इस्तेहकाम भी मुमकिन नहीं है। इमरान खान ने कहा कि मुल्क में लाकानूनियत का ये आलम है कि हम अपने मुल्क में रहते हुए ही गैर महफूज हैं। किसी को ये नहीं पता कि कौन कब सड़क पर मारा जाए या उठा लिया जाए। आज़ादी इजहार पर शदीद कतगन है। मीडिया को बोलने की इजाज़त नहीं है। जिस तरह अलीमा खान पर बेजा मुकदमा बनाया गया, ऐसा किसी के साथ भी नहीं होता। ये इमरान खान का आज का पैगाम था। अच्छा, जो इंटरेस्टिंग बात है वो मैं आपको बताता हूँ। इमरान खान के इनसे कल एक बैरिस्टर ग्रुप की भी मुलाकात हुई, बैरिस्टर सैयद, बैरिस्टर अली ज़फ़र, बैरिस्टर गौर और मिशाल यूसुफज़ई। कल के इमरान खान के पैगाम देख लें, उसको कंपेयर करें आज के पैगाम से, तो आपको बहुत एक ज़मीन आसमान का फ़र्क नजर आएगा। क्योंकि आज इमरान खान से उनकी बहनों की मुलाकात हुई, और इमरान खान की बहनों के ज़रिए पैगाम बाहर आया, और उस पैगाम में और कल वाले पैगाम में कितना फ़र्क है, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी सेंसर करके जो गुफ्तगू है जो बाहर की, वो भी इमरान खान तक पहुँचाई जाती है, और इमरान खान की जो गुफ्तगू है वो सेंसर करके लोगों तक पहुँचाई जाती है। ये तो इमरान खान का एक ट्वीट था, कौम के लिए पैगाम था। इमरान खान ने सुहेल आफरीदी के नाम पैगाम दिया, और उसके अंदर उन्होंने 2-3 चीज़ें कही थी। एक, उन्होंने कहा कि जो अगले रोज़ पेशावर कैंट के अंदर से
پی ٹی آئی کی کارکن ہے سنم جاوید، ان کو گرفتار کیا گیا تھا، تو اس پہ ایٹ لیسٹ آئی جی کو بلا کے پوچھیں کہ بھائی کیسے صوبے کے اندر ایک ہماری خاتون رکن ہے اور ان کو اٹھا لیا گیا اور ان کو وہاں سے گرفتار کر کے پھر لاہور منتقل کر دیا گیا. تو اس حوالے سے آج پھر سہیل آفریدی نے پہلے ملاقات میں آئی جی خیبر پختونخوا کو بلایا اور ان سے اس معاملے کے اوپر پوچھا اور بتایا کہ جواب دیا جائے. اچھا، عمران خان نے سہیل آفریدی کو دوسرا جو پیغام بھیجا وہ یہ بھیجا کہ انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے آپ نے اپنی ٹیم بنانی ہے، اور یہ کسی بھی لیڈر کیپٹن کے لیے بہت ضروری ہے کہ اس کی ٹیم کے لیے وہ کون سی پوزیشن پہ کھلاتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ وہ آزاد ہیں، وہ جس کو چاہیں وہاں پہ وہ اپنی ٹیم کا حصہ بنا سکتے ہیں، اور اس جو موجودہ جو اس سے پہلے ان کی حکومت تھی اس کے اندر جو شکایات تھی کرپشن کے حوالے سے، گورننس کے حوالے سے، جو وزیر ٹھیک پرفارم نہیں کر رہا تھا اس کو کسی صورت بھی ساتھ لے کے نہیں چلنا. یہ فیصلہ سہیل آفریدی نے کرنا ہے، اور میں نے اور کسی سے نہیں پوچھنا، اس کے ذمہ دار سہیل آفریدی ہوں گے، انہی سے میں پوچھوں گا، انہی سے جواب لوں گا. یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی ٹیم میں کس کو لے کے آتے ہیں، کون کس بندے کو رکھتے ہیں. سفارشی رکھیں گے تو ان کا نقصان ہوگا، اگر وہ میرٹ پہ رکھیں گے تو ان کا فائدہ ہوگا. یہ انہوں نے ان کے اوپر ایک تلوار لٹکا دی ہے. پوچھوں گا میں آپ سے، فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے. بہرحال یہ عمران خان کا ان کے سہیل آفریدی کے حوالے سے پیغام تھا. اور اس میں جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ سہیل آفریدی جو ہے آج پہلے ہی دن انہوں نے جو خیبر پختونخوا کی طرف سے باقاعدہ گورنمنٹ آف پنجاب، کیونکہ اڈیالہ جیل جو ہے وہ گورنمنٹ آف پنجاب کے انڈر ہے، اور ان کو انہوں نے باقاعدہ طور پر خط لکھ دیا ہے کہ جو چیف منسٹر ہیں وہ کل اڈیالہ جیل آنا چاہتے ہیں اور عمران خان سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، اور اس حوالے سے جو خصوصی انتظامات ہیں، جو ضروری انتظامات ہیں وہ کیے جائیں. تو وہ سہیل آفریدی کل پہلے ہی دن، یعنی آج انہوں نے حلف اٹھایا، وہاں پہ ان کی جو ضروری چیزیں تھیں وہ انہوں نے کی ہیں، انہوں نے پرنسپل سیکرٹری اور تعیناتیاں کی ہیں. اب ظاہر انہوں نے کابینہ بنانی ہے، لیکن کابینہ بنانے سے پہلے ان کا خواہش ہے کہ عمران خان سے ملاقات کر سکیں. بظاہر کل وہ آئیں گے ظاہر اڈیالہ جیل میں کے باہر، اور امکان اسی بات کا ہے کہ ان کو اجازت نہیں ملے گی. ہو سکتا ہے کہ اجازت مل بھی جائے، کہ جیسے ہم نے پہلی ویڈیو کے اندر ڈسکس کیا تھا کہ اب حکومت نے یہ کنسیڈ کر لیا ہے کہ ہمیں شکست ہوئی ہے تو ہم نے اسی کے ساتھ چلنا ہے. لیکن کیوں ملنے دیا جائے گا عمران خان کو، کہ جب عمران خان نے علی امین گنڈا پور جیسے چیف منسٹر کو ملاقات کی اجازت نہیں ملتی تھی یا ان کو نہیں ملنے دیا جاتا تھا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ خود ملنا نہیں چاہتے تھے، خیر اس میں مختلف چیزیں ہیں. بہرحال اگر وہ ان کو نہیں ملنے دیا جاتا سہیل آفریدی کو، تو پھر ان کے پاس آپشنز کیا ہوں گے؟ تو پہلے آپشن کے طور پہ وہ عدالت میں جائیں گے، ہائی کورٹ میں جائیں گے، سپریم کورٹ میں جائیں گے. ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے فیصلوں پہ بھی عمل درآمد اگر کوئی ہائبرڈ نظام نہ کرانا چاہے تو ہم نے دیکھا ہے وہ نہیں کروا سکتے. تو پھر ان کے پاس کیا آپشن ہوگا؟ پھر ان کے پاس دوسرا آپشن احتجاج کا ہوگا، اور وہ اپنی کابینہ کو لے کے کابینہ کا اجلاس اڈیالہ جیل کے باہر بلائیں گے، ایک پریشر کریٹ کریں گے. دیکھیں یہ چیز لوگوں کے سمجھنے کی بھی ہے کہ سہیل آفریدی کیا کر سکتے ہیں. عمران کے پاس کیا جادو کی چھڑی یا اڈیالہ جیل کی چابی نہیں ہے کہ وہ جا کے عمران خان کو رہا کروا لیں. وہ ایک پریشر ڈیولپ کر سکتے ہیں، وہ حکومت کے اوپر پریشر ڈال سکتے ہیں، وہ عوامی سطح پہ پریشر ڈال سکتے ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایک چیز تو ہے کہ جو ڈیل والا معاملہ ہے وہ تو عمران خان نے خود طے کرنا ہے، اور وہ ابھی تک اس کے لیے تیار نہیں ہے، تو اس میں ان کا کوئی رول نہیں ہے. ان کا جو بھی رول ہے وہ عوامی سطح کے اوپر ہے. عوامی سطح کے اوپر جو سیاسی تحریک ہے وہ لیڈ کرنی ہے. جو محمود خان اچکزئی اور علامہ راجہ ناصر عباس جو مرکز کے اندر عمران خان کے اوپنر، عمران خان نے کہا نا کہ سہیل آفریدی خیبر پختونخوا میں میرا اوپننگ بیٹسمین ہے اور وہ کھل کے کھیلے. خیبر پختونخوا میں سہیل آفریدی ہیں اور مرکز میں عمران خان کے جو اوپننگ بیٹسمین ہیں وہ محمود خان اچکزئی اور علامہ راجہ ناصر عباس ہیں. تحریک تحفظ آئین پاکستان کے پلیٹ فارم سے ایک احتجاجی تحریک اور چارٹر آف ڈیمانڈ، یہ ساری چیزوں کی تیاری ہو رہی ہے ملک گیر. اور اس میں سچویشن یہ تھی کہ یہ دونوں جو محمود خان اچکزئی یا علامہ راجہ ناصر عباس تھے وہ علی امین گنڈا پور کے ساتھ کمفرٹیبل نہیں تھے، بلکہ وہ کہتے تھے ہم اس اسٹیج پہ نہیں بیٹھیں گے جہاں پہ یہ بیٹھے گا، کیونکہ اس پہ ہمیں اعتماد نہیں ہے. اب ان کو اعتماد اس لیے ملا کہ سہیل آفریدی کی صورت میں مل چکا ہے، اور ظاہر ہے خیبر پختونخوا کی ایک سپورٹ، اور وہاں سے گورنمنٹ لیول پہ ان کو اگر اعتماد والا بندہ ہوگا تو ان کے لیے بھی کمفرٹیبل ہوگا ایک تحریک کے لیے راہ ہموار کرنا، اور ظاہر پارلیمنٹ کے اندر بھی ان کو رول ہوگا. تو یہ تینوں کا جو ایک کمبینیشن ہے یہ مل کے اس تحریک جو عمران خان جس کی بات کر رہے ہیں کہ احتجاجی تحریک، سیاسی تحریک شروع کی جائے جس کے اندر سارے لوگوں کو شامل کیا جائے، احتجاج کیا جائے، تو وہ پھر یہ آسانی سے وہ مینیج کر سکتے ہیں. سہیل آفریدی کی اسٹرینتھ یہ ہے کہ وہ ظاہر ہے عوامی سطح پہ بہت مقبول ہیں، لوگوں سے ان کو بڑی امیدیں ہیں، لوگ ان کے ساتھ ہیں، پارٹی ان کے ساتھ ہے، اور اسی اسٹرینتھ کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں اسی عوامی سطح کی جو تحریک ہوگی. تو یہ ان کا ایک پلس پوائنٹ ہے، ان کے امتحان بھی ہے ظاہر ہے. اگر وہ نہیں کریں گے، اس وقت لوگوں کی امیدیں، نوجوانوں کی امیدیں خاص طور پہ ایک پاکستان کے اندر یہ ایک تصور تھا، اب ایک خواب تھا کہ یار کوئی عام آدمی تو اقتدار میں آ نہیں سکتا، کوئی بڑی پوسٹ ہے اس کے اندر غریب آدمی، عام آدمی، متوسط طبقے کا آدمی نہیں آ سکتا، وہ
کوئی بھی آئے گا وہ ایک نسل در نسل ایک سلسلہ چلتا آ رہا ہے، ایک الگ کلاس ہے جس نے گورن کرنا ہے، جس نے رول کرنا ہے. لیکن یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ لوگوں کو بھی یہ لگا ہے کہ یار یہ وہی ہمارا جو پلاسٹک کے چپل پہنے ہوئے لڑکا تھا وہ آج چیف منسٹر بن گیا ہے. تو ایک نئی ہوپ بھی پیدا ہوئی ہے اور لوگوں کو ایک سیٹسفیکشن بھی ہوئی ہے کہ یہ وہ چیز تھی جو ایک خواب تھا ہمارا کہ عام آدمی بھی اقتدار پہ بیٹھے اور ہم اہل صفا مردود حرم مسند پہ بٹھائے جائیں گے اور ہم محکوموں کے پاؤں تلے یہ دھرتی دھڑ دھڑ دھڑکے گی. یہ فیض احمد فیض کی انقلابی شاعروں کی ایک پوئٹری جس میں خواب تھے وہ اب خواب حقیقت بننے جا رہے ہیں اور سہیل آفریدی کی صورت میں وہ خواب حقیقت کی صورت میں لوگوں کو نظر آ رہا ہے. میں یقین کریں مجھے بہت سے لوگ جو نوجوان ہیں جو اسٹوڈنٹ پالیٹکس کے اندر ہیں وہ ان نے میسیج بھی کیے، ان نے جو ملے ان نے کہا کہ یار اب ہمیں امید ملی ہے کہ ہم بھی اس وہ جو چیز تھی کہ ایک عام آدمی بھی اس جگہ تک پہنچ سکتا ہے، اس چیز نے ہمیں یہ حوصلہ دیا ہے، یہ امید دی ہے. اور خاص طور پہ خیبر پختونخوا میں عمران خان کی یہ چوائس تھی، ان کا فیصلہ تھا کہ ایک عام بندہ وزیر اعلیٰ بنے گا، تو سارے لوگ جو باقی پولیٹیکل تھے بھی وہ اس کے ساتھ کھڑے ہوئے، اس کو سپورٹ کیا. اب آگے اس کا امتحان ہے، اس میں بھی اس کو سپورٹ کریں گے تو یہ ایک نیا سسٹم جنم لے گا، ایک نئی جو ہے وہ سوچ جنم لے گی کہ ایک عام آدمی بھی جو ہے وہ وزیر اعلیٰ بن کے کامیاب ہو سکتا ہے. سہیل آفریدی یہاں سے یہیں تک محدود نہیں ہو سکتے، ان کے اندر پوٹینشیل ہے اور وہ اس سے بھی آگے بڑھ کے ایک اپنے آپ کو نیشنل سطح کا بھی لیڈر بنا سکتے ہیں اور پوری قوم ان کے ساتھ ہے. اب ان کی امیدوں پہ اگر پورے اتریں گے تو لیڈر ہوں گے، نہیں اتریں گے تو ان کا حال بھی لیونگ گناپور جیسا ہوگا. بہرحال یہ کچھ اہم ڈیولپمنٹس ہیں، دیکھتے ہیں کہ کل ان کو ملاقات کی اجازت ملتی ہے نہیں ملتی. فی الحال ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ.